we must have گرینڈ ڈائلاگ. ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے, اور اس ڈائلاگ کا جو آپ نے فرمایا کہ صنعت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں اور پھر بڑھانی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں. ملکی مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے. پاکستان کو آگے چلانا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز سے بات کرنا ہوگی. کیا ہم نے 72 برس بعد بھی سبق نہیں سیکھنا؟ خوشحالی کے لیے پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دل پر پتھر رکھ کر بڑھائیں. پوری کوشش ہوگی غریب پر پڑنے والے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے. وزیر اعظم کا لاہور میں انڈس ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب. 2 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول. بجلی کے منصوبے موجود, مہنگا تیل منگوانا پڑ رہا ہے. حکومت اپنے 1.5 ماہ کا حساب دینے کو تیار. 3.5 سال جو کچھ ہوا اس کا بھی حساب لینا ہے یا نہیں؟ چند سال میں پاکستان راکٹ کی طرح آگے جائے گا. وزیر اعظم کا عزم. پنجاب حکومت کو میٹرو بس کے کرائے میں 50% کمی کی ہدایت. عوام کی صحت کی جدید ترین سہولیات کی فراہمی کا مشن. وزیر اعظم نے لاہور میں انڈس ہاسپٹل کا افتتاح کر دیا. جبلی ٹاؤن میں قائم ہاسپٹل 600 بستر پر مشتمل. گوہر اعجاز کا 5 سال میں 10 ارب روپے دینے کا اعلان. لانگ مارچ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت. پی ٹی آئی قیادت نے بنی گالہ میں سر جوڑ لیے. عمران خان کے زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس. عدالتوں میں دائر درخواستوں میں پیش رفت پر بریفنگ. اہم فیصلے متوقع. خان صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے اب جانا. چوتھی دفعہ جانا تم لوگ. ہیلو, کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ مجھے ایشو نہیں ہے, انسلٹ ہوئی ہے. بنی گالہ پہنچنے والے فیاض الحسن چوہان کو گیٹ پر روک لیا گیا. کافی دیر سے فون کر رہا ہوں, کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. فیاض الحسن چوہان کا شکوہ. شہباز گل منا کر ساتھ لے گئے. عمران نیازی ہنگامہ آرائی اور فتنہ فساد کے 2 درجن سے زائد مقدمات میں نامزد. پی ٹی آئی چیئرمین کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. ضمانت ختم ہونے پر ان کی سیکیورٹی ہی انہیں گرفتار کر لے گی. وزیر داخلہ کا رانا ثناء اللہ کا اعلان. اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کی اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے, اور جو سب سے بڑی بات کی گئی کہ کسی قیمت پر بھی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور الیکشن ہی واحد حل ہے. یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے. عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں لائے عمل طے کر لیا. موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. الیکشن ہی مسائل کا واحد حل. انتخابات کی تاریخ کے سوا کسی معاملے پر مذاکرات نہیں ہوں گے. شیخ رشید کی گفتگو. استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش نہ ہونے کا اعلان. عمران خان ملک میں ایک خطرناک قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں ملکی اداروں کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش کرے. اس کا غرض عمران خان کا صرف اور صرف اپنی کرسی کے لیے ہے. ایک نااہل, ایک جاہل اور ایک خود غرض شخص اپنی کرسی جانے پہ جو زبان استعمال کر رہا ہے, ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی. عمران خان کی ملکی اداروں پر تنقید قابل مذمت. نااہل شخص کرسی چھن جانے پر نامناسب زبان استعمال کر رہا ہے. ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی. شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. پیٹرول بم, گیس میزائل اور بجلی کی گرج چمک, ڈالر کی ڈبل سینچری, معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. اور آج اس قسم کا ایک انہوں نے اعتراف کیا ہے
کہ 50 روز کے اندر یہ ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ گرینڈ ڈائیلاگ کے پیچھے اپنی ناکامی نااہلی کو چھپانا چاہتے ہیں. تو ان کو یہی پیغام ہے کہ فوری انتخابات کروائیں. گرینڈ ڈائیلاگ کا شوشہ، ناکامی اور معاشی تباہی کا اعتراف. بیرونی سازش سے مسلط حکمرانوں نے 8 ہفتے میں ہی ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا. شہباز شریف جان لیں، لوٹا ہوا پیسہ واپس کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. وزیر اعظم کے خطاب پر فاروق حبیب کا رد عمل. نیوٹرل فی الحال نیوٹرل ہیں، امید ہے وہ نیوٹرل ہی رہیں گے. عام انتخابات اگست 2023 میں ہونے کا امکان. ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. کاف لیگ کے ایک حصے نے ایک مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. قمر زمان کائرہ کا بیان. عمران خان نے اپنے لوگوں کو ایمنیسٹی دی. کرپشن کے نام پر لیے گئے کروڑوں روپے کے ہیرے دبئی میں فروخت ہوئے. ڈائمنڈ کے ذریعے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی. عطا تارڑ اور عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. پی ٹی آئی دور میں پنجاب میں پیسے لے کر افسروں کی تعیناتیوں کا بھی الزام. نئے گورنر پنجاب کی جاتی عمرہ آمد. مریم نواز سے ملاقات. صوبے کی سیاسی صورتحال پر مبارکباد. نون لیگی رہنما کی بلیغ الرحمان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد. وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور میں ڈور پھرنے سے جام بحق نوجوان کے اہل خانہ سے ملاقات. حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، انصاف دلا کر رہیں گے. حمزہ شہباز کا خونی کھیل کی روک تھام کے لیے قانون مزید سخت کرنے کا اعادہ. پیٹرول قیمت میں بچت کا حکومتی اعلان. سیاسی شعبدہ بازی. عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. حکمران ایسے ڈراموں کی بجائے لوگوں کو ریلیف دیں. چودھری پرویز الہی کا مطالبہ. آئندہ ترقیاتی بجٹ کے لیے 2184 ارب روپے رکھنے کی تجویز. صوبوں کے لیے 1384 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے دستاویزات دنیا نیوز پر. شارٹ فال 6576 میگا واٹ. توانائی بحران مزید شدت اختیار کر گیا. قیامت خیز گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ. شہری علاقوں میں دورانیہ 10 سے 12، دیہات میں 16 گھنٹے تک پہنچ گیا. اکثر علاقوں میں وولٹیج کم، پانی کی بھی قلت. شہری پھٹ پڑے. 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو دیہات ہے وہاں پر تو بجلی کا نام ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ہم پرانے پاکستان میں آ گئے ہیں، تو پرانے پاکستان میں لائٹ اتنی بند ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ صبح جاتی ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد گھنٹہ لائٹ بند ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار بہت متاثر ہو رہی ہے. ہر گھنٹے بعد لائٹ جاتی ہے. کاروبار بھی ہمارا بہت زیادہ متاثر ہو گیا. بس ہم گورنمنٹ سے ارتجاع کرتے ہیں کہ لائٹ وغیرہ کو جو ہمیں دی ہے تو کوئی ہمیں ٹائمنگ دی جائے اس کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے کسٹمر بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. وہ کام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے ریکوری کم ہے، اس لیے ان علاقوں کو بجلی کم دی جائے گی. اب ریکوری کرنا تو صارفین کا کام نہیں ہے، وہ تو بجلی والوں کا اور کمپنی کا کام ہے. ملک بھر میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ. ہیٹ ویو الرٹ جاری. پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی. جیکب آباد میں پارہ 49 کو چھو گیا. سبی اور دادو میں درجہ حرارت 48. لاہور میں 44 سینٹی گریڈ ریکارڈ. مقدس سفر کا آغاز. حج آپریشن کل سے شروع ہوگا. پہلی پرواز رات 3:30 بجے اسلام آباد سے اڑان بھرے گی. کراچی، لاہور، ملتان اور پشاور سے بھی فلائٹس شیڈول. وینزویلا میں سیاسی جلسہ میدان جنگ بن گیا. حکومت اور اپوزیشن کے حامی آمنے سامنے، ایک دوسرے پر کرسیوں سے حملے. ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز. قومی ٹیم لاہور سے ملتان روانہ. دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا ون ڈے 8 جون کو کھیلا جائے گا.